کروڑوں دلوں کی دھڑکن، اسلام کے عظیم مبلغ طارق جمیل کی بات جو ایک بار سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مولانا طارق جمیل کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی اور پھر تبلیغ کی جانب کیسے آئے اور پھر انہوں نے کیسے کروڑوں لوگوں کا دل بدلا۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو پنجاب کے ضلع خانہ وال کے علاقے تلمبا میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ میاں چنوں کے قریب ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی اور پھر دل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش اور آس لے کر وہ لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا اور دوران تعلیم ہی وہ تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے اور متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے ڈاکٹر بننے کا خواب چھوڑ دیا اور پھر وہ اس عزم، اس ارادے کے ساتھ رائے بند آئے کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کا دل بدلنا ہے اور ان کو اسلام کی جانب راغب کرنا ہے۔ ناظرین، انہوں نے مذہبی تعلیم کے اصول کے لیے جامعہ عربیہ رائے بند میں داخلہ لیا۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل اپنے انداز بیان کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 براعظموں کا سفر کیا اور کم و بیش 100 سے زائد ملکوں کا دورہ بھی انہوں نے کیا۔ ناظرین، ان کے مقتدین جو ہیں ان کی جانب سے مولانا طارق جمیل کے بیانات انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں لوگوں کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کی بات سنتی بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دنیا بھر اور پاکستان کی نامی گرامی شخصیات تبلیغ کی جانب راغب ہوئیں، جن میں شوبز کے ستارے، بڑے بڑے کرکٹرز، بڑی بڑی کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نامی گرامی لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل کی بات سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جنید جمشید جیسا بڑا سنگر جب مولانا طارق جمیل کے سامنے بیٹھتا ہے اور ان سے ملتا ہے تو وہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور پھر تبلیغ کی جانب راغب ہوتا ہے۔ اور پھر جب جنید جمشید کا جہاز کریش کرتا ہے تو وہ تبلیغی دورے سے ہی واپس آتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح شوبز کی متعدد شخصیات جو ہیں وہ بھی تبلیغ کی جانب مولانا طارق جمیل کی وجہ سے ہی راغب ہوئیں۔ عظیم بلے باز سعید انور جب کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت سے ہی وہ مولانا طارق جمیل سے متاثر تھے اور پھر سعید انور مولانا طارق جمیل سے ملے تو ان کا دل بھی اس طرح موم ہوا کہ وہ تبلیغی جماعت سے تعلق جوڑے بغیر واپس نہ جا سکے۔ پھر انضمام الحق، ثقلین مشتاق، شاہد افریدی اور دیگر کھلاڑی بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اس وقت کے یوسف یوحنا جب تبلیغی جماعت سے جڑے، ان کی بات سنی تو وہ محمد یوسف بن گئے۔ یہ کارنامہ بھی ناظرین مولانا طارق جمیل کا ہے۔ اس طرح کے بے شمار کارہائے نمایاں مولانا طارق جمیل نے سر انجام دیے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج یہ کہتی ہے کہ مولانا طارق جمیل محبت کا دوسرا نام ہے، پیار کا دوسرا نام ہے، بہترین اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کی باتیں اتنی متاثر کن ہوتی ہیں کہ پتھر دل لوگ بھی لمحوں میں موم ہو جاتے ہیں۔ اپنے تو کیا، بیگانوں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، رواں ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو مولانا کی بات سنے اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں مولانا کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ ان کا بیان
سننے کے لیے لوگ گھنٹوں بیتاب رہتے ہیں۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں جب چند صحافیوں نے مولانا کے خلاف میڈیا پر ایک محاذ کھولا تو ان کے چاہنے والوں نے دنیا بھر سے ان صحافیوں کی سوشل میڈیا پر وہ درگت بنائی کہ یہ سارے صحافی بھاگ گئے۔ مولانا وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم اکثر مولانا سے رہنمائی لیتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل ایک ایسے عظیم مبلغ ہیں جو پیار، محبت، امن اور آشتی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی میٹھی اور پیار بھری گفتگو سے متاثر ہو کر عمران خان، نواز شریف، جہانگیر ترین، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی سمیت پاکستان کے تمام بڑے بڑے سیاستدان ان کے فین ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، مولانا پر اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ہزاروں کتابیں بھی کم پڑ جائیں گی، اور اگر کوئی ٹی وی پروگرام کرنا چاہے تو کئی برس بیت جائیں، لیکن مولانا کے اوصاف اور کارنامے ختم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل اسلام اور پاکستان کے وہ عظیم سپوت ہیں جن کا تذکرہ ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ لگتا ہے اقبال نے یہ شعر اسلام اور پاکستان کے اسی عظیم سپوت کے لیے ہی لکھا تھا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، آخر میں ہم اتنا کہیں گے پوری قوم سے، ہماری بات دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ایک بار ضرور سنیں۔ یقینی طور پر آپ کے پتھر دل بھی لمحوں میں موم ہو جائیں گے۔